على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات دین اسلام کے نور کو اور عقائد و نظریات کی پاکیزہ روشنی کو ہمیں اور ہماری نسلوں کا اعزاز فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی مخلوقات میں جو اعلیٰ درجہ اور اعزاز انسان کو ہے وہ یقیناً کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. اور انسانیت میں سب سے افضل و اشرف وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے. مومن کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی متاع عزیز، اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس کنیکشن جو اس کا اس کے محبوب سے جڑا ہوا ہے. مومن ہر لمحے کیونکہ اسلام کا ترجمان ہوتا ہے اپنے کردار سے اور اپنی جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سے اسلام کو ہر لمحے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے.
اور جو اسلام کو ریپرزینٹ نہ کرے، اپنی ذات، اپنے کردار اور اپنی سوچ کو اہمیت دے، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے منافقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ مومن کو پتہ ہے میرے نزدیک سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اور ظاہر ہے ایمان کو اگر وہ شو نہ کرے، ایمان کا اظہار نہ کرے، تو پھر وہ نفاق ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی۔ جس چیز کو آپ جس مقصد کے لیے بناتے ہیں، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو یقیناً اس کی جگہ کوئی اور چیز لاتے ہیں آپ۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی ایسی چیز ایسی ہے کہ آپ اس کے مد مقابل کسی چیز کا انتخاب کر لیتے، اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، رکھ دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اس کو۔ اب ایسے ہے کہ اللہ کی مخلوقات نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اب ہم اس کی عبادت میں ہیں تو ظاہر ہے اس کو بنتے ہیں۔ اگر ہم اس سے دور ہٹتے جائیں گے اور اس کے احکامات سے دور ہوتے جائیں گے تو اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوا، عذاب کی صورت میں وہ سیلاب میں بہہ گئے، طوفانوں کی نظر ہو گئے، شکلیں مس ہو گئیں، پہاڑوں میں غرق ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن اللہ مجبوریوں سے پاک ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ کو اپنے محبوب کا منہ ہے، جن کی وجہ سے وہ ہم سے تمام تر ایسے معاملات نہیں فرماتا جو پہلی قوموں سے وہ فرما چکا ہے، ورنہ اس کو بے پرواہ ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین، وہ کہے تو بندر بنا دے، وہ کہے تو کچھ بنا دے، اس کی وجہ سے ایسا نہیں، اپنے محبوب کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ دیوبند مکتب کی ایک بڑے ختم نبوت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے مولانا احسان الدین شجاع آبادی۔ تحریک ختم نبوت میں ان کا کردار ہے اور ان کی خدمات ہے۔ وہ اکثر اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے، میں نے ان کی جو تحریروں کو پڑھا ہے یا اس مکتب فکر کی تحریروں کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں عذاب خداوندی اب بھی آتا ہے، لیکن گنبد خضرا کو دیکھ کے پھر ٹل جاتا ہے۔ حضور کے روضہ اطہر کی وجہ سے ٹل جاتا ہے، یعنی حضور کا منہ ہے۔ مومن جو مومنین میں نبیوں رسولوں کی جو غلام اور خدام ہیں ان میں، اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سب سے حسین اور اعلیٰ اعزاز ہے شہادت کا۔ جو شہید ہوتا ہے یہ ایسا جنون ہے اللہ کے دین کی نصرت کا، ترویج کا، اشاعت کا، کہ اس کے وہ درجے ہیں۔ ایک ہے جو زبان سے روک رہا ہوتا ہے، کفر کا، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو قلم سے کر رہا ہوتا ہے۔ شہید جو ہوتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے زندگی ختم ہو جائے لیکن میں نے دین کا پہلا لینا ہے، ختم نبوت کا پہلا لینا ہے، ناموس رسالت کا پہرا دینا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا اعزاز ہے جاں بحق ہونے والوں میں شہید کا، اور سامنے کٹتا بھی ہے، روندا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے،
کیونکہ یہ ایک ایسی لذت ہے جو دیکھنے والے کو تو عجیب لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جس سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ جس کے لیے یہ کیفیت گزر رہی ہے وہ کیفیات کیسی ہے، اس میں کیا ہے۔ اس میں احادیث شریف کا ایک بڑا طویل گلستان موجود ہے کہ عین وقت شہادت اللہ کریم پردے ہٹا دیتا ہے اور شہید اپنی نظروں سے پھر وہ مشاہدہ فرما رہا ہوتا ہے کہ جس کو جس نے پیدا کیا گیا اس کے جلوے ہی نظر آنا شروع ہو جائے تو ظاہر اس کو کیا چیز ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے جان سے مال سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر شہیدوں میں بھی درجات ہیں، شہیدوں میں جس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ کیونکہ جس کے نام پہ ہوتا ہے وہ پھر اور زیادہ محبت اور چاہت اور بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی ہے جس نے آپ کے اور میرے آقا و مولا کو غمگین کیا، جس میں اطہر کو باقاعدہ طور پر چاک کیا گیا، سینہ اطہر کو کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ پھر آپ کی تدفین کے وقت عجیب مرحلہ تھا کہ آپ جب دفن کر رہے تھے تو کپڑے کے حوالے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ پورا نہیں آ رہا۔ یہ کیفیت نے حضور کو بہت رنجیدہ کیا، اسی لیے حضور نے فرمایا اب یہ شہداء ہیں، یہ شہداء کا سردار ہے، سید الشہداء ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مرتبہ، آپ کی شان و شوکت ظاہر ہے، وہ کمال ہے، لیکن اب دیکھیے کہ آپ کی شہادت کو دیکھ کر آپ روئے۔ ایک اور شہادت ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، دیکھنے سے پہلے ہی رو پڑے۔ امیر حمزہ پاک سامنے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بلکہ فرمایا میرے چچا پر کوئی رونے والا ہے؟ تو ایک ایسی شہادت ہے جس کو نبی کائنات نے سنایا، بتایا اور رو پڑے، وہ حضرت سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ شہادت کمال کی ہے، لیکن وہ حضرت امیر حمزہ لڑ کر انہوں نے دشمن کو مارا، کمال مارا، شہید ہو گئے، لیکن یہ وہ شہید ہے تقابل نہیں، کیونکہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گلشن ہے، ایک ہی گلستان ہے، ایک ہی داستان ہے۔ انہوں نے 72 کو اٹھایا۔ یہ حسین ایک بار شہید نہیں ہوئے، امام حسین 72 مرتبہ شہید ہوئے۔ امام علی مقام نے جوان اکبر کو اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر کو لٹایا ہے۔ اب دیکھیں کتنا حوصلہ ہے اس کا، جو خود اپنے ہاتھوں سے اون محمد کو اٹھا کے لے کے بہن کا سامنا کیسے کیا ہوگا۔ بہن کے خیمے میں یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ حضرت عباس بھائیوں کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے نا، پتہ نہیں جوان بھائیوں کو کیسے اٹھا کے لائے ہوں گے، جوان بیٹوں کو کیسے لائے ہوں گے، ان کے بازو کو چن کے لائے ہوں گے۔ یہ منظر ایسا ہے کہ تاریخ یہاں آ کر رک جاتی ہے، اس سے آگے بڑھتی نہیں۔ یہ منظر عجیب ہے۔ پھر اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا محدثین نے، مورخین نے لکھا تو کمال کیا ہے اس پر بھی، اور جو دشمنان دین تھے وہ مطمئن نہیں ہیں،
حکم ہوتا ہے روند ڈالو۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی عالم دین ہے، جسٹس تقی عثمانی کے والد، انہوں نے لکھا، عبید اللہ انور ہیں دیوبند کے بڑے نامور عالم، انہوں نے لکھا، ہمارے تو بزرگوں نے لکھا ہی ہے، اس سارے منظر کو دیکھ کر کہ دشمنوں کی آگ بجھ چکی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ پاک کو شہید کرنے والے کلمہ کے منکر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ دنیا بھی کتنی غلیظ ہے، کتنی گھٹیا ہے کہ بندہ جب اس کے لالچ میں آتا ہے ہر تصور سے گزر جاتا ہے۔ پھر آپ بتائیں وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو دین کو بچانے کے لیے جان سے گزر جاتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک دنیا کے لیے دین کراس کر رہا ہے اور ایک دین کے لیے جان قربان کر رہا ہے، تو یہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں۔ تو بہرحال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ایسے اعلیٰ لوگ ہیں۔ لیکن یہ وہ شہادت ہے جس پر آسمان رویا ہے، زمین روئی ہے، کائنات عالم روئی ہے، اس پر، اس شہادت پر۔ احادیث شریف میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ اس میں کیفیات کیا تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جو ان کی جو اولاد ساتھ کٹی، تابعین بھی کٹے حضور کے، اور آل رسول میں سے آل رسول کے افراد، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، اس میں جو شہادت کے جنہوں نے جام پیش کیا وہ 19 تھے۔ 10 محرم کو جنہوں نے شہید ہوئے جو ان کی تعداد 19 تھی، تو 3 پہلے ہوئے تھے، ان سمیت شہدائے کربلا میں خانوادہ رسالت کی تعداد کتنی تھی؟ 22، ٹوٹل تعداد 22 تھی۔ اچھا، ان 22 میں حضرت مولا علی کے امام پاک کے جو بھائی تھے ان کی تعداد امام پاک سمیت 7 ہے، 7 آپ کے ساتھ، اور 4 حضرت عقیل کے شہزادے، 2 حضرت سیدہ زینب کے شہزادے، اور 2 حضرت امام حسین کے شہزادے، اور 4 حضرت امام حسن کے شہزادے۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل تعداد ہے 22، یعنی پہلے 3 ملا کے بھی۔ باقی جو شہید ہوئے ان میں اصحاب بھی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہے جنہوں نے شہادت کا جام پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا کہ آسمان روتا ہے، رویا ہے۔ کب روتا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، نہ ملی ان کو ڈھیل۔ یعنی قرآن جب دشمنان دین کی بات کرتا ہے ان میں ان پر ہونے والے معاملات پر روتا نہیں ہے، لیکن ان کے مقابل جب اہل ایمان پر ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑا جائے تو پھر آسمان روتا بھی ہے اور زمین روتی بھی گئے۔ اس پہ میرے آپ کے پیارے آقا مولا کی احادیث اور اصحاب کبار کے مشاہدات موجود ہیں۔ علامہ شبیر عثمانی دیوبند مکتب کے سرخیل کہتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے
جس دروازے سے مومن کی روزی اترتی ہے وہ خطہ زمین روتا ہے جس پر صاحب ایمان چلتا ہے۔ اس منظر پر آسمان نے بھی اور زمین نے بھی اپنا اثر دکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، حضرت الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور جلیل القدر محدثین فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کو جو کچھ آسمان کی نظروں نے دیکھا، زمین کے سینے پر جو کچھ ہوا، اس ظلم پر، اس بربریت پر، اس وحشت پر، اس دہشت گردی پر، زمین کی کیفیت کیا تھی، آسمان کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت جناب زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو یوم قتل الحسین لم یقرب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابید۔ آپ فرماتے ہیں اس دن عجیب کیفیت تھی جس دن امام عالی مقام امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ فرمایا بیت المقدس سے لے کر عرب تک جہاں سے جس نے پتھر اٹھایا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون رسا ہوا نظر آیا، یعنی زمین رو رہی تھی۔ بیت المقدس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہاں ان کے جد امجد اکابرین انبیاء کے مقدس مزارات ہیں۔ وہ جگہ کتنی دکھی گئے، مزارات میں اللہ کے نبی کتنے تکلیف میں گئے جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، جب نبیوں کی مزارات میں اور اس دھرتی کی یہ کیفیت ہے، تو پھر جو یہ منظر دیکھ رہے تھے جناب علی بن حسین زین العابدین و جناب سیدہ حضرت آپ کی جناب ہمشیرہ پاک سیدہ زینب پاک ہو، ان کی کیفیت اور کنڈیشن کیا تھی؟ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حضرت بسرا ازدیہ ارشاد فرماتی ہے لما قتل الحسین مطرت السماء دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا وكل شيء عن ملان دمل۔ فرمایا عالم یہ تھا جب امام علی مقام امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، آسمان سے خون برسا۔ صبح کو عالم یہ تھا کہ جو گھروں میں پانی کے پڑے ہوئے مٹکے تھے ان میں پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، مٹکے خون سے بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ علامہ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنَ مَكَثَتِ الدُّنْيَا 7 أَيَّامٍ وَالشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ كالملاحف المعصفرة والكواكب يضرب بعضها بعضا وكان قتله يوم وكسف الشمس ذلك اليوم واحمرت آفاق السماء 6 أشهر بعد قبل قتله ثم لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله أو كما قال۔ حضرت امام حسین جب شہید کیے گئے 7 دن تک دنیا تاریک رہی اور دیواریں جو ان کا رنگ تھا دیواروں کا رنگ زعفرانی ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی۔
اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 مہینے تک متواتر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی آج تک برابر موجود ہے جو اس واقعہ سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں پھر بہت سے لوگ یہ بھی اپنا تحقیقی تصور لے کے حسد و تعصب و عناد کی بنیاد پر کہتے ہیں آپ بتاؤ جس کا بابا آپ کہتے ہیں مشکل کشا ہے، جس کا نانا آپ کہتے ہیں حاجت روا ہے، تو پھر بتائیے بیٹا شہید ہو گیا، خاندان نے شہادت کے جام نوش کر لیے، آسمان کی سرخی بھی بتا رہے ہو، زمین کا رونا بھی بتا رہے ہو، تمہارے محدثین کہہ رہے ہیں سرخی سے خدا کا غضب و جلال کا تصور سامنے آتا ہے، زمین کے رونے کا مطلب یہ ہے پاک امام کی محبت و عظمت و رفت کے حوالے سے احساس ہے۔ بتاؤ پھر نبی جو آپ کے جد امجد نانا پاک ہے، جب آپ کہتے ہو حاجت روا ہیں، اللہ کی عطا سے حاجت روا ہیں، آپ کہتے ہو مولا علی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے یہاں پہنچے نہیں ہیں، یہاں تشریف نہیں لائے، یہاں پر ان کی جلوہ گری کیوں نہیں ہوئی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سب سے پہلے اس سوال کو سن کر ذرا ذہن نشین یہ بات ضرور فرما لیں کہ میرے نبی نے اپنے بیٹے حسین کو خاص مشن کے لیے تیار کیا ہے، اس قربانی کے لیے تیار کیا ہے، اس شہادت کے لیے تیار کیا ہے۔ حسین ابن علی کا خود نبی نے بتایا یہ میرا بیٹا شہادت کا جام پیے گا، یہ میرے بیٹے کی جگہ ہوگی جہاں شہادت گاہ ہے، مٹی کی دکھا دی، بات بھی بتا دی۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے جس کو صاحب سوائق ابن حجر نے بیان کیا، جس کو صاحب جناب خصائص علامہ سیوطی نے بیان کیا، اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بغازه التربہ فاخبرنی ان فیہا مدجع او کما قال۔ مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ فرماتی ہے جبریل نے خبر دی، مجھے میرے آقا نے بتایا کہ مجھے جبریل نے آ کے کہا ہے آپ کا یہ بیٹا حسین کرب و بلا میں شہادت کا جام نوش فرمائے گا، یہ جام شہادت پیے گا۔ یہ ایک خبر نہیں ہے، اب دوسری خبر کو مومنوں کی ماں کی زبانی سنیے، آپ نے اس کو ام سلمہ بیان فرماتی گئے، سر الشہادتین میں خصائص میں البدایہ میں سوائق میں بیان ہوا گئے، لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل قبلها فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول وان شئت اریتک من تربۃ الارض التي يقتل بها فاخرج تربۃ حمراء، فرمایا مٹی بھی دکھا دی، خبر بھی بتا دی، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں اتنا تو ہم نے عرض کیا کوئی ایک روایت ایسی بھی لا دی جائے جس میں حضور نے کہا ہو اللہ میرے بیٹے حسین کو بچا لے، اللہ میرے بیٹے حسین کی حفاظت فرما لے۔ آپ کو جتنا بھی گلشتان ملے گا فرمان نبوی کا، ہر پھول سے آپ کو یہی خوشبو آئے گی، اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے اور اجر بھی عطا فرما دے۔ گویا میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم نے اس مقصد و مشن کے لیے تیار کیا گئے، اور پھر حسین ابن علی بھی لڑکھڑائے بھی نہیں ہے، ڈگمگائے بھی نہیں ہے، کسی موقع پر آپ نے زندگی کی خیرات نہیں مانگی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا آج کل جو بدقسمتی تھے تحقیقات کا تعصب کی اینکیں لگا کر سلسلہ شروع ہو چکا ہے،
وہ میری جماعت کا کوئی بد نصیب ملا کرے یا کسی اور جماعت کا کوئی بد نصیب ملا کرے، ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں او جاہلو اور تعصب میں ڈوبے ہوئے بد نصیب محققو، جو آج تم خرافات اگلنا چاہ رہے ہو، یہی خرافات پہلے رشید ابن رشید کی صورت میں عباسی جیسا درندہ اگل چکا ہے، جو تم آج تحقیقات پیش کر رہے ہو، پتہ نہیں کہاں جا کے بریک لگاؤ گے۔ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو کیوں بھول گئے ہو، عظمت و رفعت کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ میرے نبی کے پیارے غلاموں اور مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنا سیکھو، رسول اللہ کے شہزادوں سے محبت کرنا سیکھو، اور باتیں بھول بھی جاؤ تو یہ بتاؤ یہ جو مصطفیٰ کے دین کا، حضور کے دین کے جو مراکز قائم ہیں، کیا تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں یا جناب حسین کی قربانی کی بدولت ہے؟ یہ جو ممبروں پر مصطفیٰ کا تذکرہ ہے یہ تمہاری بدولت نہیں ہے، نبی کے نواسے کی بدولت ہے۔ یہ جو آج تذکرے ہو رہے ہیں اور قیامت تک ممتاز قادری اور جناب والا، قیامت تک خادم حسین رضوی جیسے لوگ مجاہدانہ کردار ادا کریں گے، یہ تمہاری بدولت نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی جرت و طاقت و عظیمت کی بدولت ہے۔ قیامت تک جو بھی تاریخ اٹھے گی، جو بھی شہادت کا جام پیے گا، اس کا آئیڈیل ہمیشہ مصطفیٰ پاک کی جھولی میں کھیلنے والا پاک حسین ہوگا۔ میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، یہ بھی سنیے، میرے نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، میں نے کچھ ایسے جاہل ظالموں کے کلپ بھی سنے گئے جو کہتے ہیں نبی آئے کیوں نہیں، نبی نے ہاتھ حسین کے لیے کیوں نہیں نکالا، نبی نے فلاں کے لیے کیوں نہیں نکالا۔ او بد نصیب جاہل، تو کہتا ہے ہاتھ نکالا، میرا نبی تو گنبد خضرا سے چل کر کربلا معلیٰ میں آ گیا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں نے نہیں دیکھا، فلاں نے نہیں دیکھا، ارے تیری بلا جانے، مجھے تو غرض نہیں ہے وہ یزید کے بچے، تیرا باپ اور تیرے باپ کا غلیظ لشکر دیکھے نہ دیکھے، مجھے تو یہ غرض ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ نے دیکھا گئے، مصطفیٰ کی زوجہ نے دیکھا گئے۔ چنانچہ آئیے پوچھ لیتے ہیں نبی کیسے گئے، میرے نبی کیسے گئے؟ پہلے یہ بھی سنیے، میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس کو خواب میں نظر آؤں اس کو میں ہی نظر آتا ہوں، میرے علاوہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ خواب ڈونگا باغ کے نمازی کی نہیں ہے، یہ باغ سید فدا حسین زنجانی کی نہیں ہے، یہ بات برادرم جناب والا شاگرد بھٹا کی نہیں ہے، یہ بات صوفی کی نہیں، عالم کی نہیں ہے، قاری کی نہیں ہے، یہ خواب دیوبندی وہابی سنی کے کھاتے کی نہیں ہے۔ یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ میرے نبی کے چچا کے بیٹے، جس کا ہاتھ نبی نے خود اٹھا کے کہا یہ میری امت کا ترجمان بھی ہے، میری امت کا عالم بھی ہے، بڑا اور قرآن کا ترجمان بھی ہے، وہ جو اتنا بڑا عالم ہے جو کہتا ہے میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا بتا کہاں گئے۔ وہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں وہ کہتے گئے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا قال ھذا دم الحسین وأصحابہ ولم أزل التقطه منذ اليوم فأوصى ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت۔ اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے، اس کو
احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، اس کو امام حاکم نے مسند میں روایت کیا ہے، مستدرک میں اس کو حضرت صاحب مشکات نے روایت کیا ہے، اس کو صاحب تہذیب التہذیب نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں عجیب پوزیشن تھی، کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، میں نے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور آپ کے رخ زیبا پر گرد کے آثار تھے۔ میرے کریم آقا یوں تھکے تھکے لگ رہے تھے، کریم آقا کے ہاتھ میں ایک خون کی دست مبارک میں شیشی پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی ماں باپ قربان جائیں آقا، آج اس کنڈیشن و کیفیت میں آپ کو دیکھ رہے گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ میں آج صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، فیصلہ آپ پہ ہے۔ اس روایت کو ام سلمہ سے بھی منسوب روایت ہے، یعنی ام سلمہ پاک نے بھی خواب دیکھا، حضور کے چچا کے بیٹے ابن عباس نے بھی دیکھا۔ اب ان کو وہ دیکھ رہے گئے، کیفیت وہ بتا رہے گئے کیا گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، حضور خود کربلا میں گئے۔ اب بتائیے جس کربلا میں میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود موجود ہیں، انہوں نے کیا نہیں دیکھا؟ حسین کو 33 زخم نیزوں کے لگے گئے، 40 زخم تلواروں کے لگے گئے، 121 زخم امام علی مقام کے۔ آپ کے جناب والا لباس پیراہن مبارک میں تیروں نے سوراخ کیے گئے۔ یہ ساری کنڈیشن و کیفیت لجپال کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے۔ میرا کریم نبی خود دیکھ رہا ہے۔ اب کیا کیفیت ہوگی خود سوچئے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے چچا جناب عباس کو لایا گیا، تب آپ اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے قیدیوں کی صورت میں آئے، میرے نبی نے سب کو بدوا دیا، سارے باندھ دیے گئے مسجد نبوی شریف میں۔ حضور کے چچا حضرت عباس ابھی دامن دین سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، ان کے کرانے کی آواز آئی، میرے نبی اٹھ کے باہر آ گئے۔ صحابہ حضور کی بے چینی کو ملاحظہ فرما رہے تھے، عرض کرنے لگے ماں باپ قربان جائیں، آقا آپ کو بے چین محسوس کر رہے گئے۔ حضور نے فرمایا یارو بات یہ گئے، بھلے کافر گئے لیکن ہے چاچا گئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ نے حضرت عباس کی آپ کے وہ بازو تھوڑا کھول دیے، جب کھولے تو امام عادل نے، کائنات کے امام نے فرمایا یہ انصاف نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ سب کے کھول دو۔ اب بتائیے نبی کے غلاموں، جس کو چچا کی بے چینی، چچا کی طبیعت بے چین کر رہی ہو، اس نبی کے سامنے جھولی میں کھیلنے والا، آپ کے کندھوں میں سوار ہونے والا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، وہ پاک حسین جو رسول کائنات نے خاص مشن و مقصد کے لیے تیار کیا ہے، اس کی کیفیت و کنڈیشن کیا ہوگی میرے کریم آقا کی؟ کہتے گئے یہ کام تو ایسا تھا کہ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا اور اسی طرح پھر کربلائے معلیٰ کے مسافروں پر عجیب و غریب قسم کا پیغام لا رہا تھا۔ ادھر عالمگیر ہے 70 قدم پر غمشیر موجود ہے، اب گھر میں تو کوئی رہ نہیں گیا جو اٹھا کے لے کے آنے والا ہو۔ جب انہوں نے خالی سواری کو آتے دیکھا ہوگا، یہ تو بہن جان
جانتی ہے کیا کیفیت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی۔ بھائی کی باتیں نانا کی شریعت کو بھولی نہیں ہے، صبر و استقامت کی کوہ گراں بنی ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے سورج ڈوبتا جا رہا تھا سیدہ کے دل کی کیفیات اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب شام ہوئی یزیدیوں نے اپنا کام تمام کر لیا، وہ سمجھ گئے ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، ان کے غصے ٹھنڈے ہو گئے۔ دنیا دار کتے اپنے اپنے راہ پر گامزن ہو گئے۔ ایک درندہ گئے جس کا نام زہر گئے، وہ زہر کہتا گئے جب یہ ان کے جناب اجساد اور ان کے جناب شروں کو لے کر یزید کے دربار میں گیا، اس درندے نے ایک بات بتائی جس کو ابن عساکر نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ نے بھی لکھا، دیگر محدثین نے بھی بیان کیا۔ وہ چلا کر فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا، امیر المومنین یزید ہمارے سامنے باغی آیا تھا، اس کے ساتھ کوئی 60 لوگ تھے، 18-20 اس کے اپنے تھے، ہم نے اس کو یوں مارا، اس کو یوں مارا، وہ کبھی ادھر بھاگتے تھے کبھی ادھر بھاگتے تھے۔ یہ درندہ اتنے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا، وہ کبوتر جس طرح شاہین سے بچتا گئے، یہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، ہماری تلواریں چل رہی تھیں۔ اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا، امیر المومنین جتنی دیر اونٹ کو ذبح کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر تک ہم نے زہرا کا گلشن اجاڑ بھی دیا، ہم نے محمد پاک کا گلستان روند ڈالا۔ یہ تو اس کی خبر ہے کہنے والے کی، ادھر کیفیت یہ گئے جیسے کہ رات ڈھلی ہے، سہمے سہمے لوگ، دنیا داری کا مزاج بھی عجیب ہوتا گئے، کہیں ان کے ہمارا نام نہ آئے، کہیں ان کی وجہ سے ہم نہ مارے جائیں۔ اور کوفیوں کی بددیانتی و بدعہدی و بدنصیبی تو ان کے اپنے طور پر ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لیکن رات کو بوڑھی بوڑھی عورتیں مغرب ڈھلی تو نکلتی ہیں، گھر سے پانی لے کے آتی ہیں، سنا گئے پانی نہیں دیا گیا، پانی لے کے آئی گئے، آ کے پوچھتی گئے یہاں کون ہے بزرگ، سیدہ زینب کی بارگاہ میں آتی گئے، سیدہ زینب پاک نے پانی کا پیالہ لیا، فرمایا شکریہ شام ڈھلے آنے والوں، مسافروں کی بات پوچھنے والوں، تمہارا شکریہ آ گئے ہو۔ سید زادوں کا مزاج بھی تو عجیب ہوتا گئے، ان کے دل میں نرمی اور محبت تو یوں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا یہ تصور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، پانی کا پیالہ لیا، وہ پانی کیسے بہن پیے جس کا بھائی جان شہید ہو چکا ہو، جس کے بچے شہید ہو چکے ہوں۔ آپ نے آواز دے کے فرمایا، ہماری روایت یہ ہے ہم پانی سب سے پہلے کھانا پانی چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ فرمایا سکینہ آ، اب لوگوں کو تیری پیاس کا خیال آ گیا ہے، نانا کی امت کو تیری پیاس کا خیال آیا، یہ پانی پی لے۔ سیدہ نے پیالہ پکڑا تو لے کر چل پڑی ہے۔ فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہیں پھپھو اماں روایت آپ نے نہیں توڑی تو میں کیسے توڑ سکتی ہوں، 3 دن تو ہو گئے آپ نے بھی پانی نہیں پیا، مجھے تو زبان چسوا دیتے ہو آپ لوگ۔ آپ نے جب روایت قائم رکھی ہے، میں بھی اسی خان وادہ کی گلستان کی کلیوں توڑوں گی نہیں، میں اپنے سے چھوٹے ویر علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ آوازیں دی اصغر پانی پی لو، بھائی اصغر پانی پی لو۔ یہ کیا کیفیت ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے جس پر بیت چکی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، جب شام ڈھلتی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری بیٹی رات پئی تاریکی چھائیں، جدو سو گئی کل
خدائی نکل کے خیمے وچوں زینب ہر پاسے نظر دوڑائی آدم زاد نہ ڈٹھا کوئی تے دوڑی لاشاں دے ول آئی آزم لاش حسین تے ڈگ پئی آکھیں مینوں چھڑ گیوں بھائی اے کربل دا میدان ڈرونا اتوں کھپ گنیری رہنے لاشاں نظر پیاں ہر پاسے وچ لاش امام حسین ایک بی بی اس لاش اتے بیٹھی کر دی رو رو وینے آزم درد غماں دی ماری اے سخی حسین دی بھیڑے امام علی مقام کی پیاری بہن اب آئی گئے سامنے کٹے ہوئے لاشے گئے پھٹے ہوئے جگر پڑے گئے سامنے اس منظر کو دیکھا یہ منظر طبری نے بیان کیا امام ابن کثیر نے بیان کیا دیگر محدثین نے روایت کیا فرمایا جب وہاں آئی گئے تو صبر و استقامت کی کوگے گراں تھی یہ سیدہ کی جھولی میں پلی گئے باب العلم کا دامن تھاما گئے میرے نبی نے نام رکھا گئے رسول کائنات کی دین کی وارث گئے لیکن یہاں آئی تو عجیب کیفیت ہے بھائی کو دیکھا بچوں کو دیکھا ان سب پر نظر پڑی تو پھر رخ کیا مدینہ منورہ کے جانب پھر رو کے کہتی ہیں یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد و بناتک سبایا و ذریتک مقتلہ تشفی علیہ السبا قال فابکت واللہ کل عدو و شریک ابن کثیر کہتے ہیں کنڈیشن یہ ہوئی جب سیدہ اپنے نانا جان کو اپنی بات سنا رہی تھی رو رو کر کہہ رہی تھی یا محمد نانا جان اللہ کا آپ پر سلام ہو نانا جان آپ پر ملائکہ کا سلام ہو نانا جان دیکھیے یہ سامنے جو چٹیل میدان میں کٹے ہوئے جسم میں پڑا گئے یہ کوئی اور نہیں ہے آپ کا وہ بیٹا حسین ہے نانا جس کے لیے آپ خطبے چھوڑتے تھے یہ وہ حسین ہے نانا آپ جس کے لیے سجدوں کو لمبا کرتے تھے یہ وہ حسین ہے پیارے نانا جان آپ نے جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا یہ آپ کا وہ حسین لیٹا ہوا گئے نانا شریعت کو ہم نے بلایا نہیں ہے آپ کی امت نے ہمیں بہت رلایا گئے میرے بچوں کو پیاسا مارا گئے میرے بھائی کو پیاسا مارا گئے میرے خاندان کو لوٹا گئے میرے گلستان کی کلیوں کو پھولوں کو مسلا گئے کہتے گئے زمین و آسمان بھی رو رہا تھا یہ عجیب کیفیت تھی دشمنوں کی بھی چیخیں نکل رہی تھی لیکن دنیا پرستی میں دنیا کی خواہش و تمنا میں جب لالچ کے پردے آ جاتے گئے شرم و حیا غیرت حمیت سب کچھ اڑا کے لے جاتی گئے کہتے گئے پھر اسی قافلے کو لے کے آگے بڑھنے لگے رات جب ہو گئی گئے کہتے گئے پھر شہر کے دروازہ بند ہو گیا ہر ایک نے سر بانٹے چار چار لوگوں نے قبیلے کے افراد نے سر اٹھائے اور ان کو نیزوں پہ محمد شفیع دیوبندی عالم کہتے ہیں لکڑیوں پہ سر رکھے ہوئے
تھے. عبید اللہ انور دیوبندی نے روایت کیا ہے انہوں نے لکڑیوں پر سر اچھال رہے تھے. ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی جو لوگوں میں وہ پہنچا رہے تھے. عالم یہ تھا جو اپنے درندے مرے تھے ان کو اعزاز و اکرام سے دفن کیا، اور جو نبی کے خاندان اور ان کے جناب والا ان کے ساتھ جناب جاں پیش کرنے والے تھے ان کے لاشیں پڑے رہے. لوگوں نبی کی غلامی میں 1400 سالہ تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ کو لاہور کی مسجد کے باہر بھی 24-25 لوگوں کے لاشیں خون میں لت پت نظر آئیں گے. اپنوں کی تدفین کا تمام ہوگا. یہ تصور 1400 سال بعد بھی دہرائے گئے. آپ کو منہاج القرآن کے لوگوں کی لاشیں نظر آئیں گی، حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مارتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، اپنوں کو زخمیوں کو بڑی احترام سے اٹھاتے نظر آئیں گے، لیکن جن کو مارا گیا ان کو اٹھاتے کوئی نظر نہیں آتا. یہ ہے وہ اقتدار کا نشہ، یہ وہ ہے وہ دولت کی خواہش، یہ ہے وہ اغیار کو راضی کرنے کا فلسفہ. بس فرق اتنا گئے وہ یزید کے لیے کر رہے تھے، یہ امریکہ و فرانس کے لیے کر رہے تھے. یہ مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، آگے بڑھا گئے. خولی اپنے گھر لے کے گیا سر، اس کی بیوی نوار سے چھپا کے اس نے رکھا. رات کو سونے لگا، بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا تنور سے نور نکل رہا تھا، میں پریشان ہو گئی کس نے آگ جلائی ہے. میں نے ڈھکن اتارا، بدبختوں کو کیا لگے، درندوں کو کیا لگے یہ سر کس کا گئے. اس نے سر انور کو جناب والا اور کوئی جگہ نہ ملی، صبح اٹھا کے لے کے اپنا مال پانی وصول کروں گا تنور میں رکھا. بیوی نے دیکھا انوار و تجلیات ہے، کہتی ہے ظالم یہ کیا کر کے آئے ہو. کہتے چپ کر تجھے پتہ نہیں ہے، رینک بڑھ جائے گا، وردی میں اضافہ ہوگا، یونیفارم اور ملے گا، عہدہ اور ملے گا. اس نے کہا تیرے عہدے پہ لعنت، تیرے رینک پہ لعنت، تیری فکر پہ طاقت و قوت پہ لعنت. اور تو نے اپنے اس بے غیرتی سے پتہ ہے کس کو رلایا گئے ہو؟ میرے نبی کی بیٹی کو رلا کے آیا گئے، تو نے سیدہ زہرا کو رلایا گئے. ظالم ایسے درندے کے گھر میں نہیں رہ سکتی. اس نے چھوڑ دیا. یہ گھر دیکھو اجڑنا، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو نہیں گیا، کیا ہوگا یہ دیکھا کرو کیا کیا ہوگا. اگر نہ سمجھ آئے تو پھر دبئی میں پڑے ہوئے مشرف کو دیکھ لو. اللہ نے اس لیے زندہ رکھا ہے اس کرب میں بھی تاکہ وہ دیکھ لے جس نے اپنی ہاتھوں اور اپنے قلم سے افغانستان کو برباد کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے. آج وہ نظروں سے مجبور ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آج وہی دھوتیوں والے، داڑھی والے، امامہ والے، آج وہ بڑے ایوانوں میں آج وہ داخل ہو رہے شاہی محل میں، ان کے سر جھکے ہوئے گئے اور لبوں پر اللہ کا قرآن ہے، محمد پاک کا فرمان ہے. میرے نبی کے غلاموں بھول نہ جایا کرو. ایک وقت لگتا ہے یزید اور اس کے درندے بھی کچھ عرصہ باقی رہے لیکن بے چین رکھے گئے. ہم یہ کہتے ہیں اپنی عاقبت کو دیکھو، جانے والا تو کامیاب ہو گیا. حسین ابن علی کے اس کارواں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد درندہ ایسا بے حیا بدکار تھا جو اپنے طور پر کہنے لگا عمر بن سعد کو وہ نوٹیفیکیشن لا جو میں نے تجھے دیا تھا کہ حسین کو قتل کر دو. وہ بھی آگے استاذ تھا. وہ کہتا ہے میرا نوٹیفیکیشن تیرا دیا گم ہو گیا. کہتا ہے میں نے تو یہ کہا نہیں تھا. اب پبلک کا تاثر بالکل اور ہو چکا تھا، قتل حسین پر ماحول چینج ہو چکا تھا، لیکن قدرت نے ذلت رسوائی جن کے مقدر میں لکھنی تھی اس کو ملی گئے. پھر اس نے اپنی بے غیرت نے چھڑی حضرت امام علی مقام کے دانتوں پر رکھی اور کہنے لگا اول فول خرافات بکنے لگا. سیدہ زینب سامنے کھڑی ہے. فرمایا ظالم تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے اپنے طور پر کہا الحمدللہ الذی فدعکم وقتلکم واکذب احدوثتکم. آپ نے فرمایا تو جو
بکر کہا گیا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو رسول کائنات کی گودی میں کھیلا ہے۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا لا کما تقول وانما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر۔ اور فسق و فجور میں مبتلا درندے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ پاک نبی کا شہزادہ ہے۔ حضور کا صحابی کھڑا ہوا، کہتے ہیں ظالم تجھے پتہ نہیں ہے انہی اونٹوں پر میں محمد پاک کو بوسے دیتے ہوئے دیکھتا آیا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جو اقتدار اور دولت میں اندھا ہو اس بے غیرت و بدماش و جاہل کو کیا لگے۔ یہ قافلے کو آگے اعلان ہو گئے، علاقوں میں اعلان ہو گئے، دیکھو فلاں کو دیکھو، مشاہدہ کرو، ملاحظہ کرو، جو ٹکرائے گا ایسے ہو جائے گا، جو سامنے آئے گا ایسے ہو جائے گا، جو اٹھے گا ایسے ویسے کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوتے رہے، لوگ دیکھ بھی رہے تھے، چھپ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، درندے اور جناب دنیا دار کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا اقتدار کے جناب ہواری، وہ ان کو کیا پتہ یہ خون حسین اور خاندان رسالت کیا ہے۔ کہتے گئے حضور سید عالم علیہ السلام کے یہ شہزادوں کا کارواں بڑا، ایک ایریے میں شہر میں داخل ہونے لگے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھیں اس کی جناب والا اب ختم ہو چکی ہیں، بہت کم نظر آتا ہے۔ وہ کچھ برتن اٹھائے ہوئے، کچھ برتنوں میں سامان لے کے وہ پوچھ رہی ہے قافلے والوں کا راستہ کون سا ہے؟ اماں ادھر سے گزریں گے، راستے میں کھڑی ہے، کھڑی ہو کے آنے والے قافلے سے پوچھتی ہے تمہارا سالار کون ہے؟ کہا وہ تو پیچھے گئے، زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے گئے، قیدیوں کی صورت میں لائے جا رہے ہیں۔ کہنے لگی اور کون ہے؟ کہا خاتون ہے، ہماری سالار ہے، سیدہ زینب کے پاس گئی ہے، ان کو کہتی ہے بی بی یہ کھانا لائی ہوں، یہ کچھ سفر کی چیزیں لائی ہوں، یہ تمہاری خدمت کے لیے لائی ہوں۔ سیدہ نے دیکھا آپ کون ہیں، ہجوم میں شہر میں اس کرفیو کے ماحول میں، اس نے کہا بس میں نے منت مانی تھی کیونکہ میں کچھ عرصہ بچپن میں مدینہ طیبہ میں رہی ہوں، مخدومہ کائنات محسن کائنات سیدہ فاطمہ کی نوکری کرتی رہی ہوں، میں ان کی باندی اور خادمہ رہی ہوں، ان کی دعاؤں سے اللہ نے بہت نوازا ہے۔ مجھے بچپن میں انہوں نے ایک وصیت فرمائی تھی، فرمایا جب تیرا کوئی کام نہ ہو، جب تیری کوئی پریشانی ہو تو پھر تم ایسا کرنا کہ تم مظلوموں کو، تم قیدیوں کو، تم مسافروں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا۔ جو مسافروں کو قیدیوں کو کھانا کھلائے پانی پلائے اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے دعا مانی ہے، منت مانی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہتی ہے میرا کوئی ہے نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے، میں پریشان و مضطرب ہوں، جو کچھ گھر میں تھا پکا کے لے آئی ہوں، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، مدینہ منورہ کی جانے کی خواہش رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اماں وہاں کیا کرنے جاتی ہو؟ کہتی ہے میں نے اس گلشن کو دیکھنا گئے، بچپن میں جہاں میں نے اس گلشن کو دیکھا گئے، اب پھر خواہش ہے مروں مدینے میں، رہوں مدینے میں۔ تو کہتی ہیں اچھا اماں جب تو مدینے میں تھی کس کے پاس؟ کہا سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی۔ کہا اچھا جب تو نوکرانی خدمت کرتی تھی تب ان کی جھولی میں کون تھا؟ کہا ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا، ایک بچہ تھا جس کا نام حسین تھا، ایک بچہ تھا جس کا نام حسن تھا۔ بڑا لجپال گھرانہ ہے، بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے، وہ معصوم زینب تھی، وہ حسن حسین تھے۔ اب دنیا کے معاملات میں آئی الجھ کے، کوئی ہے نہیں لے کے جانے والا۔ پیاری بیٹی آپ مسافرہ بھی ہو، مظلومہ بھی ہو، قیدن بھی ہو،
میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے موت مدینے دے دے، اس سے پہلے نظریں ختم ہو جائیں، جتنی باقی ہے اس سے میں مصطفیٰ کا روضہ دیکھوں، مدینہ طیبہ دیکھوں۔ فرمایا اماں جس بیٹی کو تو لوریاں دیتی تھی اس کا نام ذرا پھر تو بتا۔ کہتی اس کا نام زینب تھا۔ فرمایا وہ کیسی تھی؟ کہا بہت پیاری، میری خدمت بڑا پیار کرتی تھی۔ فرمایا اماں وہ زہرا کی بیٹی زینب میں ہوں، وہ حسین کا سر اونچا نیزے کی نوک پہ گئے، وہ حسین ہے جس کو تم نے کھلایا۔ اماں تو کہتی ہے حسین کے بچے بڑے ہوں گے، حسن کے شہزادے بڑے ہوں گے، وہ 4 سر حسن کے شہزادوں کے سامنے گئے، وہ 2 سامنے والے سر حسین کے بچوں کے گئے۔ اماں وہ دودھ پیتے اصغر کا سر بھی دیکھ لو، اون و محمد کے سر بھی دیکھ لو، یہ ہے وہ گلستان جو تیری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ نے سینچا سوارا تھا، اس کو امت نے اجاڑ دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، شہدائے کرب و بلا اور آل رسول، حضور کے گلشن کے پھول اور کلیوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال نانے کی مصطفیٰ کی امت کو سنوارنے میں گزرا، رسول کائنات کی امت کو سکھ سکون اور چین دینے میں گزرا۔ اب یہ امت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تحقیق تعصب کی دنیا میں کھو کے وہ مقام آل رسول کو بھول جائے تو اس قوم کی مرضی ہے، وہ یزید کو باپ بنائے، لیڈر بنائے، رہنما بنائے تو اس قوم کی مرضی ہے، وہ مصطفیٰ کی آل کے مزارات کو بلڈوز کرے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ آج بھی جو اپنی آنسوؤں کے ذریعے ان مقدس لوگوں کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ البتہ یہ وہ گھرانہ ہے جس میں صبر کا، استقامت کا، عزیمت کا ایک اندر ایسی دنیا موجود ہے کہ جس کو کائنات کا کوئی فرد بھی ٹھکرا نہیں سکتا، روز روشن کی طرح چمک رہے ہیں یہ حسین پاکیزہ کردار۔ اللہ ہمیں ان نورانی عالمگیر پاکیزہ کرداروں سے نور لے کر اپنی نسلوں تک منتقل کر کے مودت آل رسول اور محبت آل رسول منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں